سے ملاقات پاکستان کی لیٹسٹ صورتحال کے بارے میں بات کریں گے، تجزیہ ان کا پیش کریں گے، آج کی نیوز کے حوالے سے بھی۔ مولانا صاحب ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں اور ایک اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ سر ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کا پروگرام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ اگر ہم پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو پاکستان میں ریسنٹ جو طوفان کھڑا ہوا ہے دیٹ از پریزیڈنٹ الوی کے حوالے سے کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی تک ملنے نہیں دیا گیا۔ آج رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے، آج تک صرف ان کے 2 وکیلوں کو ہی ملنے دیا اور ٹوٹل اس عرصے میں 3 بار ملنے دیا گیا اور ان کی بیگم صاحبہ کو 2 بار ملنے دیا گیا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان میں تماشا، یہ پہلے لوگ قصے کہانیاں سنتے تھے، اب یہ پریکٹیکلی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ عدالتوں کو دیکھ لیں کہ جس طرح ہمایوں دلاور نے عمران خان کو سزا سنائی، اس کے بعد وہ پاکستان سے نکلے، وہاں جب ہل یونیورسٹی UK پہنچے، وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، یونیورسٹی والے بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کس ملک کا جج ہم بلا لائے ہم۔ اور یونیورسٹی والے آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی بھی کمپلینٹ ہو تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، جب وہ ڈیٹیل میں گئے ہوں گے تو انہیں سارا کچھ پتہ چلا ہوگا کہ یہ کر کے کیا آئے ہیں اور پاکستان کے لوگ کیوں ان پہ تپے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ہر محاذ پہ، ہر ایریا میں آپ کسی بھی کو کہتے ہیں نا کہ ان کی کوئی کل سیدھی نہیں، ہماری کوئی کل سیدھی نہیں۔ جدھر بھی آپ جائیں، چاہے آپ عدالت کی بات کریں، چاہے انتظامیہ کی بات کریں، چاہے ہمارے پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات کریں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس کی بات کریں، وہ بندہ جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اس دن ہم نے، کیونکہ وہ آنکھ کا تارا تھا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اس دن اس پہ فرد جرم عائد ہونے کی بجائے کورٹ میں بتا دیا گیا کہ موصوف آج عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان پہ آپ تو آج فرد جرم عائد کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں مجرم بنانا چاہتے ہیں، لیکن وہ ملک کے وزیر اعظم بن رہے ہیں پاکستان کے۔ اور ابھی جب حکومت میں جب رہے 16 مہینے تو انہوں نے کیا کیا کمالات کیے کہ 16 مہینے میں انہوں نے 18.1 بلین روپیز کے ایکسٹرا جو ہے لونز لیے انہوں نے، اور اتنے لونز 18.1 کے انہوں نے لیے اور عمران خان نے 44 منتھ میں 18.5 کے لیے تھے، تو 16 مہینے میں انہوں نے وہ ساری کسر برابر کر دی۔ اب وہ لون لے کے کدھر جا رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ وہ عللوں تللوں میں خرچ ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں پریکٹیکلی تو ہمیں 1.2 بلین IMF سے لینے کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور باقی 18 بلین کدھر گئے، اس کی آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ پھر وہ وزیر خزانہ جو 4 سال سے پاکستان جا نہیں رہے تھے کیونکہ ان کے خلاف کیسز تھے، ان کی جائیدادیں ضبط ہوئی تھیں، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر لندن سے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے وہ جو مطلوب تھے پاکستان کی عدالتوں کو اور مفرور تھے، وہ وہاں جا کے انہوں نے وزارت خزانہ کا چارج سنبھال لیا، اور پھر 16 مہینے تک انہوں نے 16 مہینے نہیں، سپٹمبر میں آئے تھے شاید، 7-8 مہینے انہوں نے وہ کچھ کیا جو شاید آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا پہلے۔ اب لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں وہاں، یہ بھی اب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ریڈیو سنا آپ کے دادا نے تھا، بل آپ نے دینا ہے، اب ہر مہینے آپ کے ریڈیو پہ بل آتا ہے، اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اس کی اگلا ایپیسوڈ یہ ہے کہ کل میرپور جو آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، میرپور میں مساجد میں یہ اعلانات ہوئے ہیں باقاعدہ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا میں اس پہ بات کرنی، میں آپ کو ویڈیو فارورڈ کرتا۔ وہاں مساجد میں اعلانات ہوئے ہیں کہ اگست کے مہینے کا بجلی کا بل کسی بندے نے نہیں دینا، کیونکہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی دی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، اور میرپور کی جو ضلعی انجمن تاجران ہے، ٹریڈرز نے، لائرز نے، اور باقی جو وہاں سول سوسائٹی کے آرگنائزیشنز ہیں، سب نے کولیکٹیولی میٹنگ کر کے یہ طے کر لیا ہے کہ میرپور میں اب اگست کا کوئی بندہ بل نہیں دے گا، اور اگر ہماری کوئی بجلی کاٹنے آئے گا تو پھر نقصان کے ذمہ دار واپڈا والے خود ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ پبلک ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی اگر وہ کسی کا بل کنیکشن کاٹنے آئے؟ تو یہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ شروع ہو گیا ہے تو یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے میرپور سے آگے، کیونکہ میرپور والے کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ پانی سارا ہمارا کھینچ کے منگلا ڈیم میں دے دیتے ہیں، اور ہم متاثرین ہیں منگلا ڈیم کے سارے، ہماری رائلٹی بنتی ہے، اور ہم اتنے بھاری بجلی کے بل دیں؟ تو وہ ایک ان کے پاس جواز ہے۔ اگر یہ ہوا تو پھر کل تک تربیلا ڈیم کے جو متاثرین ہیں وہ بھی بولیں گے، پھر اور ہمارے جہاں جہاں ڈیمز پہ جہاں پانی اور بجلی بن رہی ہے وہ سارے بولیں گے، اس کے علاوہ اور لوگوں کے پاس پھر جواز آ جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک کی عام آدمی کی بہتری کا کسی نے نہیں سوچا، ہر کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، اپنی پیٹی جو ان کے بینیفٹس ہیں، پیٹی ایشوز پہ
ہم لڑائیاں کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اب پاکستان کا سب سے اعلیٰ ترین عہدہ صدر پاکستان کا ہے, جسے سپریم کمانڈر آف پاکستان فورسز کہا جاتا ہے. پتہ نہیں یہ سپریم کمانڈر آف پاکستان فورسز کا کہاں سے ہم نے دم چھلا لگا لیا ہے. پریکٹیکلی تو حالت ان کی یہ ہے کہ اس بندے کا جو صدر پاکستان ہے اس وقت, عارف الوی صاحب, الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں, مسلم لیگ سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں. جب ایک بندہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے تو وہ پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے. اس بندے کا عملی طور پر اس کا عمل دخل اتنا ہے کہ وہ آفیشیل جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ بھی نہیں کر سکتا. اس بندے نے ٹویٹ بھی اس نے کرنا چاہا تو اس نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے کیا, کیونکہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اس کی گرپ ہی نہیں ہے, اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اگر کروں گا 2 لائنیں لکھوں گا تو اگلے لمحے وہ رہیں گی یا نہیں, اسے ریموو کر دیا جائے گا, ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. تو اس بندے نے ریسکیو کے طور پر پاکستانی نیشن کو شوڈ بی تھینکفل ٹو ٹویٹر مینجمنٹ اور ایلان ماسک, اور جو بھی اب ایکس ٹویٹر کا نام اب چینج کر دیا انہوں نے, ان کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ یہ سروس تھی کہ یہ بات باہر آ گئی. ورنہ تو پاکستان کے میڈیا پہ, تو پاکستان کے ٹیلی ویژن, اخبارات اور ریڈیو پہ تو شاید یہ بات بھی نہ آتی کہ کیا ہو رہا ہے ایوان صدر میں. بلکہ وہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جب صدر فضل الہی ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے, ان کے بارے میں تھا کہ روزانہ پہ ایوان صدر جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے اس کے باہر دیوار پہ لکھا ہوتا تھا صبح صبح کہ صدر فضل الہی کو رہا کرو. تو وہ روزانہ اس کو صاف کرتے تھے کہ یہ کیا مذاق ہے, کوئی بندہ آ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کی والز پہ باہر دیواروں پہ لکھ جاتا ہے کہ صدر فضل الہی کو رہا کرو. آخر میں ایک دن رات میں پولیس والوں نے دیکھا کہ ایک بندہ جس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے, بکل ماری ہوئی ہے چادر کی, اور اپنا منہ چھپا کے چادر میں, اور وہ لکھ رہا ہے دیوار پہ. اور جب وہ چادر اتروائی گئی تو وہ صدر فضل الہی صاحب خود تھے. لطیفہ بنا ہوا ہے. ایگزیکٹلی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت عارف الوی صاحب کی بھی, کہ عارف الوی صاحب اس وقت مقید ہیں, قید میں ہیں ایوان صدر کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ قید میں ہیں تو وہ ریزائن کر دیں. انہیں بالکل ریزائن نہیں کرنا چاہیے, انہیں اتنا ریزسٹ کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنی بات بھی باہر آ رہی ہے. اگر وہاں فار ایگزامپل پریزیڈنٹ بھی نہ ہوتا پی ٹی آئی کا, یا اس وقت کی اپوزیشن کا, یا عام آدمی کی بات کرنے والا, یا عمران خان کی بات کرنے والا, تو شاید یہ بات بھی باہر نہ آتی. اور اب وہ سنیاں ہو جان گلیاں تو مرزا یار پھرے, وہ صورتحال ہونی تھی. اور اب جو پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے ایوان صدر سے عارف الوی صاحب کے استعفے کا, اس کے پیچھے بھی ایک انہوں نے سائنس لڑائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ الوی صاحب ابھی ریزائن کر دیں گے, حالانکہ وہ کریں گے نہیں, کہ وہ ریزائن کر دیں گے تو صادق سنجرانی جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جائیں گے, اور مارچ میں جب وہ چیئرمین سینٹ نہیں رہیں گے تو پھر اسپیکر قومی اسمبلی جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں وہ ان کی جگہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے, اور اگلی اسمبلی آنے تک اور اگلا چیئرمین سینٹ الیکٹ ہونے تک وہ پرویز اشرف صاحب رہیں گے. اس لیے وہ اپنے دو پہ ہیں. ہر بندہ وہاں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ, وہ انٹرسٹ جو اس نے اپنی ویسٹ کے ساتھ, اپنی ویسٹ کے اندر یہاں سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہیں, وہ اپنے فائدے کا ہر بندہ سوچتا ہے. ملک و قوم کی اجتماعی فائدے کا, اوور آل فائدے کا کوئی نہیں سوچتا. آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں عارف الوی صاحب نے کیا کیا اور کیا ہوا ان کے ساتھ. بہت شکریہ. اور آپ وہاں تک پہنچے کہ سنجرانی صاحب اور اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب. جناب بہت سارے لوگ جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے ملک چھوڑ کے چلے گئے. جناب شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ سنا بہت بیمار ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے انگلینڈ میں آ کے اپنے بڑے بھائی سے ملاقات بھی کی, تقریباً 1 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی. کچھ اس کے بارے میں فرمائیں گے؟ شہباز شریف صاحب نے یہ اپنی وائف کی بیماری کا پہلے ہی, اپنے حکومت چھوڑنے سے 2-4 دن پہلے ہی یہ شوشہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ میری مسز بیمار ہیں, اللہ انہیں صحت دیں, بیمار ہوں گی بھی. یہ نہیں انہوں نے واضح کیا کون سی مسز بیمار ہیں. ان کے پاس تو کافی چوائسیز ہیں, وہ 1 2 3 کسی کو بھی بیمار ظاہر کر سکتے ہیں یا وہ بیمار ہو بھی سکتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے وہ بات جو عام آدمی کہتے تھے اور اسپیشلی پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ شریف خاندان صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان جاتا ہے, ادروائز ان کا پاکستان آنا جانا ان کا کوئی نہیں ہے, ان کو پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں انہیں حکومت دے دی جائے تو یہ پاکستان پہنچ جائیں گے, ادروائز ان کا پاکستان لینا دینا کچھ نہیں ہے. ایگزیکٹلی یہ عید منانے بھی لندن جاتے ہیں, اور لندن کیوں نہ جائیں, وہاں حسن نواز ہے, حسین نواز ہے, سلمان شہباز ہے, سلمان شہباز کے بچے ہیں, اسحاق ڈار کے بیٹا علی ڈار ہے, ان کے بچے ہیں, نواز مریم کی دوسری بہن رابعہ ہیں, تو وہ پورا خاندان ہے, اور اب تو مریم بھی وہاں پہنچ گئی ہیں. تو بیسیکلی یہ لندن میں خاندان شریفاں جو ہے, شریفیہ خاندان, یہ لندن میں رہتا ہے, پاکستان میں صرف حکومت کرنے جاتے ہیں. انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بندہ جو پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے دوسرے اداروں کو مطلوب ہے, جو 50 روپے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے گیا تھا کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں, 4 ساڑھے 4 5 سال ہو گئے ہیں, واپس نہیں آ رہا وہ بندہ. اس بندے کو وہ بندہ جا کے ہمارا رپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں جی بھائی جان میں 16 مہینے میں کیا کر کے آیا ہوں. اور یقیناً انہیں ڈانٹ بھی پڑی ہوگی اپنے بڑے بھائی جان سے
کہ بھائی آپ نے تو ہماری مسلم لیگ نون کا گراف بالکل ہی زمین سے بھی نیچے لے گئے ہیں. میری وجہ سے کچھ گراف نیچے گیا تھا جب میں پاکستان سے بھاگا تھا علاج کرانے کی غرض سے, اور میں واپس نہیں گیا تو ہمارا گراف متاثر ہوا. لیکن میری بیٹی کیونکہ کراؤڈ پلر ہے, اس نے کوئی جذباتی تقریریں کر کے کچھ آرمی کے خلاف تقریریں کی, کچھ ججز کے خلاف کی, تو یہ ایک تاثر دیا کہ شاید ابھی تک ہم مزاحمت کی سیاست, ریزسٹنس کی پالیٹکس ابھی تک ہم کر رہے ہیں, اور اب میں وہ ہم میں جو ووٹ کو عزت دو اور وہ جو ہے آزادی والا اور وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرنے والا, اور یہ کہ جی مجھے 5 ایکس آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کام نہیں کرنے دیا, 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے لیکن ایک دفعہ بھی میں ٹینیور پورا نہیں کر سکا, اور ایک ریزسٹنس کی مزاحمت کا جو ہم نے فارمولہ لانچ کیا تھا, حالانکہ وہ کافی پنکچرڈ تھا, وہ اتنا فول پروف نہیں تھا, اس کے باوجود کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے لوگ سادہ لوگ ہیں, اکثریت میجارٹی, تو وہ ان کے چکمے میں ہمارے میں آئے ہوئے تھے, تو میں نے کچھ نہ کچھ اپنی پالیٹکس بچا کے رکھی ہوئی تھی. تم نے تو میرے بیانیے کا بالکل بیڑا ہی غرق کر دیا, یہ کہہ کے کہ میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں, اور یہ کہہ کے میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. یقیناً انہوں نے ڈانٹ پڑی ہوگی, اور اس سے بڑی ڈانٹ انہیں اس سے بھی پڑی ہو, اس پہ بھی پڑی ہوگی کہ 16 مہینے تو پرائم منسٹر آف پاکستان رہ کے آیا ہے, نہ تو میرے کیسز ختم کرا سکا ہے, نہ تو میرے واپسی کے لیے راہ ہموار کرا سکا ہے, اور نہ آگے کچھ نظر آتا ہے فیوچر, اور اس دوران نہ تو عمران خان کا کچھ کر سکے بگاڑ سکا ہے. عمران خان بے شک بیہائنڈ دی بار ہے, لیکن وہ تیری وجہ سے نہیں ہے, وہ کسی اور کی وجہ سے ہے, اور ان کا اشارہ صاف پنڈی کی طرف سے ہوگا کہ یہ پنڈی بوائز کا کمال ہے کہ انہوں نے عمران خان کو جو ہے پولیٹیکلی اس کی پارٹی توڑنے کے یا جو بھی معاملات کیے ہیں, تم نے پولیٹیکلی کچھ نہیں کیا, بلکہ تم تو جب بولے ہو تم نے اپنی مسلم لیگ نون کی پالیٹکس کا یہ بیڑا غرق کیا ہے. تو میاں شہباز شریف صاحب کو اب وہاں ڈانٹ پڑ رہی ہوگی اپنے بڑے بھائی جان سے, اور تو وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. ہاں آئندہ کہ وہ کوئی پلانز طے کر رہے ہوں گے, اب پلانز میں ان کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے وہاں ہائی کمشنر جو لندن میں ہیں ڈاکٹر محمد فیصل صاحب, اس سے پہلے فارن آفس کے ترجمان بھی رہے ہیں, میڈیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بہت اچھے آؤٹ اسپوکن آدمی ہیں, لیکن وہ ابھی پرسوں ترسوں اپنے پاکستان ہائی کمیشن سے نکلے اچانک گاڑی لے کے, تو میاں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے, ان سے انہوں نے ملاقات کی, واپس آئے. اب وضاحت یہ دی جا رہی ہے کہ جی وہ ایکس پرائم منسٹر ہیں تو ان سے کیوں نہ ملیں, کمیونٹی سے رابطہ رکھنا تو ان کا کام ہوتا ہے, پاکستان کے ایمبیسڈرز کا اور ہائی کمشنرز کا. بھائی وہ کمیونٹی کے اگر ریپرزنٹیٹیو ہیں تو وہ آج ہی نہیں, وہ کمیونٹی کے ریپرزنٹیٹیو تو پچھلے 4-5 سال سے ہیں, اور اگر ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رکھنا ضروری ہے تو آپ ان سے آفیشیلی یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ میاں صاحب آپ یہاں علاج کرانے آئے تھے, آپ نے علاج کہاں کرایا, کس ڈاکٹر کے پاس گئے, کس ہاسپٹل میں گئے, اور اب آپ کا علاج کہاں پہنچا, اور آپ چلیں, اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ واپس پاکستان چلیں, کیونکہ وہاں کی عدالتیں اور وہاں کی جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے. لیکن فیصل صاحب نہیں پوچھیں گے وہ, کیونکہ فیصل صاحب بھی اس وقت اعلی کار بن چکے ہیں ہمارے پنڈی بوائز کے, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. وہ بھی وہاں یقیناً ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی میسج لے کے گئے ہوں گے, کیونکہ اس وقت جتنی ریزسٹنس عمران خان شو کر رہے ہیں اور جتنی خاموشی مریم نواز اور نواز شریف نے اپنائی ہوئی ہے, بے شک شہباز شریف کہتے رہے کہ میں آنکھ کا تارا ہوں, لیکن شہباز شریف از اے ڈفرنٹ آئیڈینٹی اینڈ نواز شریف ہیز ہز اون آئیڈینٹی. ان کی اپنی ایک پہچان ہے اور وہی اصل پہچان ہے. اب ہمارے پنڈی بوائز کو, ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, انہیں یہ خدشہ پیدا ہوا ہے کہ اتنی اس باپ بیٹی کی اتنی لمبی خاموشی جو ہے یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے, کہ اگر وہ یہ محسوس کریں کہ ہر سروے میں 90% کو کراس کر رہا ہے عمران خان, اور اس کا پاپولیرٹی کا گراف اتنا اوپر چلا گیا ہے, تو یہ کسی وقت بھی اگر وہ سمجھیں کہ واقعی ریزسٹنس کی یہ جنگ عمران خان جیت رہا ہے, تو کوئی پتہ نہیں کسی وقت نواز شریف اور مریم بھی جمپ کر جائیں عمران خان کے بیانیے پہ اور کہیں کہ ہاں واقعی عمران خان, ہمارا اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ضرور ہے, لیکن عمران خان جو بات کر رہا ہے حقیقی آزادی کی اور ہمارے مقتدر حلقوں سے آزادی کی جو بات کر رہا ہے وہ بالکل صحیح کر رہا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں حکومت نہیں کرنے دیتے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 دفعہ مجھے بھی حکومت نہیں کرنے دی, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو حکومت نہیں کرنے دی. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہوگا کیا ہمارے مقتدر حلقوں کا اور ہمارے ریاستی اداروں کا اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمارے وہ جو اس وقت ہر چیز پوری اپنے ہاتھ میں جنہوں نے لی ہوئی ہے. اگر اچانک میاں نواز شریف اور مریم بھی اس طرف جمپ کر گئے عمران خان کی طرف پولیٹیکلی, they are not going to join PTI, لیکن اگر انہوں نے بیانیہ وہ اڈاپٹ کر لیا اور اون کر لیا اس کے بیانیے کو, یہ ہلکا سا بھی عمران کے حق میں کوئی بات کر دی کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, تو ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی والے بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری صاحب, اور زرداری صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں کیا کریں. اس وقت بھی فیصل کریم کنڈی جو وزیر اطلاعات سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی کے, ابھی جب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آیا اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے بات آئی تو انہوں نے کھل کے بات کی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اس سے پہلے فرت اللہ بابر نے مخالفت کی, پھر رضا ربانی, اعتزاز احسن, لطیف کھوسا, یہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے بھی خلاف ہیں, آرمی ایکٹ کے بھی خلاف ہیں. ہاں
وہ کھل کے ایز اے پارٹی کب بولنا شروع کریں گے؟ جب زرداری صاحب اور بلاول کی فائنل کوئی میٹنگ ہو جائے گی اور طے کر لیں گے اور دیکھ لیں گے، کیونکہ انہیں جب نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان یہ میچ جیت رہا ہے اور بات آخری 2-4 اوورز پہ پہنچ گئی ہے، اور اب کسی وقت بھی عمران خان کا کوئی ایک چوکا چھکا، چاہے وہ سپریم کورٹ سے لگے، چاہے ہائی کورٹ سے لگے یا کہیں اور سے لگے، عمران خان کا ایک سٹروک جو ہے وہ اسے وننگ سٹینڈ پہ لے جائے گا، تو شاید یہ ان میں سے یہ بھی کھل کے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس چکر میں کہ ہاں ہمارے اپنے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن سول سپریمیسی کی جنگ میں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب اور وہ دیکھیں کیا وہاں چیزیں جوڑتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فیصل جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، اس طرح کے اور سرکاری نمائندے، سرکاری کارندے کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے رابطے میں رہیں گے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم بھی اس کیمپ میں چلے جائیں جس میں پہلے ہی عمران خان کھڑا ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اور عمران خان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہاں ہمارے جو اٹک کے ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے شفقت اللہ خان، انہوں نے جب وزٹ کیا تو وہاں جو انہوں نے باہر آ کے حالات بتائے، اب دیکھیں عمران خان کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی خدائی امداد ہے عمران خان کو، بے شک یہ ایک جذباتی بات ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں سے اسے مدد مل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ عمران خان، ایک بات تو لوگوں کو یقین ہے کہ عمران خان کو جتنا لمبا رکھا جا رہا ہے اندر، اور عمران خان کی آواز میں دقت آئی ہمیں، اور جو ہی ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جناب فیاض جی، سوری فیاض صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ جی سر، جس طرح آج عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیشی ہوئی تو وہاں جو وکیل تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں 15 دن اور چاہیے تیاری کے لیے، تو وہ لطیف کھوسہ جب غصے میں آئے اور لطیف کھوسہ نے کوئی لحاظ نہ رکھا چیف جسٹس کا بھی اور سب کا، تو پھر چیف جسٹس کو کہنا پڑا کہ ہاں پرسوں کی تاریخ کر لیتے ہیں، ورنہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ 15 دن اور عمران خان کو اسی حالت میں رکھا جائے جس حالت میں وہ ہے۔ اب انہیں امید یہ ہے کہ کل شاید سپریم کورٹ میں کیونکہ کیس لگا ہوا ہے تو کل سپریم کورٹ کوئی ڈائریکشن دے دے گی تو تھوڑا سا پریشر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم ہو جائے گا، ورنہ پرسوں اسلام آباد ہائی کورٹ پھر کوئی نیا طریقہ ڈھونڈے گی اس بات کو لمبا کرنے کے لیے۔ ویسے تو عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے ان کے پاس طریقے بہت ہیں، انہوں نے باقی ضمانتیں ادھر ادھر سے جہاں جہاں بھی تھیں عمران خان کی، تقریباً 30 کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں منسوخ کرا لی گئی ہیں، اور پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس چلانے کے لیے شاہ محمود قریشی کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، اسد عمر کو غائب رکھا ہوا ہے، اعظم خان کے حوالے سے پہلے خبریں ہیں، لیکن ابھی تک نہ اعظم خان وعدہ ماہ بننے کے لیے تیار ہوا ہے، نہ اسد عمر ہوا ہے، اور نہ شاہ محمود قریشی ہو رہے ہیں۔ اب یہ آخری جنگ اگر لڑنی ہے تو اس کا صرف ایک صورت ہے کہ ان سب لوگوں کو جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، انہیں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ پبلک عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کھڑا ہے اور عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کے ساتھ ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے سعودی عرب سے کوئی منسٹر آئے، چاہے کہیں اور سے رابطے ہوں، چاہے ظاہر رابطے ہوں، چاہے خفیہ رابطے ہوں، صرف یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان یہ سارا قصہ کہانی چھوڑ کے ملک سے چلا جائے، اور وہ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تب واپس آ جانا جب حالات ٹھیک ہوں گے، فی الوقت کیونکہ گرد بہت اڑی ہوئی ہے، اس گرد کو بیٹھنے دو، اور اس ٹائم پیریڈ میں یہ 6 مہینے بھی ہو سکتا ہے، سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے، تم باہر رہو، اپنی مرضی کے ملک میں رہو، اپنے بچوں کے پاس رہو اور جو مرضی ہے کرو، لیکن باہر چلے جاؤ یہاں سے۔ اور عمران خان باہر جانے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے میری 70-72 سال میری عمر ہے، میری اتنی جدوجہد ہے، اتنے سال کی میری جدوجہد ہے، اب میں نے کہیں نہیں جانا، میں نے اگر میرا دن زندگی کے تھوڑے لکھے ہوئے ہیں تو میں نے یہاں ہی گزارنے ہیں، زیادہ لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں نے یہاں ہی گزارنے ہیں، میں نے کہیں نہیں جانا۔ ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن اسے توڑنے کی کمال کی اس حد تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ ایک عام آدمی یا پی ٹی آئی کا بندہ کوئی کمپلینٹ نہیں کر رہا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شفقت اللہ خان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی یہ کنڈیشن ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جی وہاں واش روم جو ہے انگلش واش روم عمران خان کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے، اور بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے وزٹ کرنا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ چلنا تھا کہ کون سا واش روم ہم نے بنانا ہے، اور آپ وہاں بنا رہے ہیں۔ آپ کے پاس اڈیالہ میں یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، A کلاس بھی موجود ہے اڈیالہ میں، B بھی موجود ہے، C بھی موجود ہے، تو آپ اسے گاڑی میں بٹھائیں اڈیالہ لے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اٹک میں نئی سرے تعمیرات شروع کر دیں۔ اور پھر اٹک میں رکھنے کی ایسی خاص وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اٹک میں اس طرح کا پبلک کا پریشر نہیں ہے، اور پھر اٹک میں جو بھی وہاں سے خفیہ ملاقاتیں، مذاکرات، چیزیں یہ وہ ہو رہی ہیں، وہ شاید اس طرح واچ نہیں ہوتی، شاید میڈیا کا اس طرح کا خوف نہیں ہے وہاں۔ اور پھر اسلام آباد میں اگر وہ اڈیالہ آ جائیں گے تو پنڈی اسلام آباد کا ایک ٹوئن سٹی کا پریشر ہے، پبلک بہت یہاں سینٹیمنٹل ہے، اور اسلام آباد تو ویسے ہی بابوؤں کا شہر ہے۔ اسلام آباد سے جب سے پی ٹی آئی سیاست میں آئی ہے، وہاں کی سیٹیں 2 ہوں یا 3 ہوں، کلین سویپ کرتی رہی ہے پی ٹی آئی، تو اس لیے انہیں یہ بھی ہے کہ یہاں شاید یہ ہو۔
اب اس دوران ہی انہوں نے PDM پشتون تحفظ موومنٹ والا بھی ایک ڈول ڈال دیا ہے. اس پہ بھی بہت اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ کیسی ہے کہ عمران خان پہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ ریاست کے خلاف کام کرنے والا ہے یا ملک دشمن ہے, کوئی اس کا ایکٹ ایسا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ 9 مئی کے معاملے میں ملوث تھا یا واقعی 9 مئی میں جو کچھ ہوا وہ ایک دہشت گردی تھی. یہ ابھی تک کہیں ثابت نہیں ہوا, لیکن اس کی تصویر پہ پابندی, اس کی تقریر پہ پابندی, اس کی بات پہ پابندی, اس کے بیان پہ پابندی, اس کے انٹرویو پہ پابندی, اس کی آن ایئر جانے پہ پابندی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی پہلے پروو کرو, اس کے بعد بے شک پابندی لگاؤ, لیکن ابھی تک تو کہیں پروو نہیں آپ کر سکے. ابھی تک تو صرف یہی طے نہیں ہو پا رہا کہ یہ کیس کس عدالت میں چلنا ہے. اور وہ جو قصہ ہے عارف الوی صاحب والا, وہ بھی عجیب تماشا ہوا ہے. جی بہت شکریہ. اور عارف الوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, عارف الوی صاحب پہ پریشر ہے. زرداری صاحب جو ہیں ہی از ان پنجاب, تو کیا وجہ ہے کہ, اور ان کی پلاننگ بھی بڑی اس وقت سکسیزفل چل رہی ہے, ہی از پریشرائزنگ جناب الوی صاحب کہ وہ ریزائن کر دیں, اور بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب. تو واٹ از دا میسیج ٹو مسلم لیگ نون, کیونکہ مسلم لیگ نون کی تمام قیادت لاہور چھوڑ کے نکل گئی, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. زرداری صاحب لاہور میں آ کے بیٹھ گئے ہیں. واٹ از دا میسج؟ اچھا, نون والوں کو میسج تو کہیں سے انہیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ جھاڑو پھرنا ہے اور جھاڑو پہ کے زد میں ہم سارے آ جائیں گے. اور FIA میں جو 4 کیسز کھلے ہیں جس پہ ہم نے لاسٹ ویک بات کی تھی, یہ وہاں سے اشارہ ہے کہ اب یہ شاید جھاڑو پھرنے لگا ہے, کیونکہ انہیں یہ بھی اندازہ ہے ہمارے مقتدر حلقوں کو کہ جب تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی شروع نہیں ہوگی, اس وقت تک PTI کا ورکر اور ایک عام جو پاکستانی ہے اسے تھوڑا سا اطمینان نہیں ہوگا. وہ عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے جتنا بھی اس کے ساتھ لوگ تھے ان کے خلاف کارروائیوں کو لوگ اس طرح ٹھنڈے دل سے ایکسیپٹ کریں گے اگر باقیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا شروع ہو جائے تو. اور باقیوں کے ساتھ 4 کیسز FIA نے کھول دیے ہیں, دیکھیں وہ ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن عارف الوی صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ ہر بندہ یہ بحث کر رہا ہے کہ عارف الوی صاحب نے بھیجا تھا, نہیں بھیجا تھا, واپس اعتراض لگا کے کیوں نہیں بھیجا, لکھ کے کیوں نہیں, زبانی کیوں کہا, لکھ کے کیوں نہیں کہا, وہ خود پوسٹ مین کیوں نہیں بن گئے, خود پیپر اٹھا کے ایوان صدر سے پرائم منسٹر ہاؤس کیوں نہیں چلے گئے, پارلیمنٹ ہاؤس کتنا دور تھا, خود واک کر کے چلے جاتے. بھائی وہ صدر پاکستان ہے, وہ کوئی ڈاکیے تو نہیں ہے, وہ پوسٹ مین تو نہیں ہے, وہ نہ DR ہیں جو ڈسپیچ رائڈر ہوتا ہے نہ وہ ہیں. انہوں نے صرف کہنا ہے کہ ہاں یہ واپس بھیج دو. اب اس کی اصل روح یہ ہے اس کیس کی کہ پریزیڈنٹ کے پاس کیسز یہ قانون بننے سے پہلے فائنل اپروول کے لیے چیزیں جاتی کیوں ہیں؟ اس لیے جاتی ہیں کہ ہمارے سمجھا یہ جاتا ہے ہمارے آئین میں کہ صدر پاکستان ایک ایسا آدمی ہے جو فائنل ایک اتھارٹی ہے کہ اس کے پاس آپ کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اس کے پاس پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ہم نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہے, اس کے مطابق یہ اتنے لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے, اتنے خلاف تھے, اور یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون بن جائے. اب صدر پاکستان دیکھتے ہیں کہ کیا یہ قومی مفاد میں ہے یہ قانون, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے, اسے میں اپروو کرتا ہوں, اسے آپ قانون بنا دیں اور اسے ملک میں رائج کر دیا جائے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, قوم کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے, تو وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں, وہ واپس آ جاتے ہیں. اب صدر پاکستان اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے ایک بندہ, اور اللہ کو گواہ بنا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے. اور پاکستان میں 97 to 98% مسلمان رہتے ہیں, اور پاکستان کا ہر مسلمان اس بات پہ پورا ایمان رکھتا ہے کہ جب کوئی اللہ کو گواہ بنا کے بات کرتا ہے, جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ واقعی صحیح بات کرتا ہے. اور صدر الوی صاحب کا آپ ان کا ہسٹری دیکھ لیں, ان کا پیچھے دیکھ لیں, وہ ایک عام سے ایک ڈینٹسٹ تھے کراچی میں, شریف آدمی تھے. 1996 میں جب PTI کی بنیاد رکھی عمران خان نے تو انہوں نے اس وقت PTI جوائن کی, اور وہ PTI کے پہلے سیکرٹری جنرل عمران خان پہلے پریزیڈنٹ تھے. 1996 میں چھوٹے چھوٹے ان کے فلائرز اور بروشرز آتے تھے ہمارے پاس اخبارات میں, اور اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا سیکرٹری جنرل عارف الوی. اس وقت سے وہ بندہ چلا ہے, اتنی اس کی جدوجہد ہے. اور عمران خان کو بھی شاباش دینی پڑتی ہے کہ جب اس کے پاس فائنل 2 عہدے آئے, ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کا, تو کیونکہ ایگزیکٹو عہدہ تو پرائم منسٹر کا ہوتا ہے, وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا جو انہیں رکھنا چاہیے تھا اور ان کا ہی حق بنتا تھا. دوسرا امپورٹنٹ ترین عہدہ انہوں نے عارف الوی صاحب کو پیش کیا, اور وہ صدر پاکستان کا تھا. اب صدر پاکستان عارف الوی کو کیا ضرورت ہے کہ اس عمر میں وہ کلمہ پڑھ کے تو جھوٹ بولیں؟ انہوں نے بالکل نہیں جھوٹ بولا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ میں نے کہا تھا یہ واپس بھیج دیں. اب یہ واپس نہیں گیا, میرے ساتھ میرے عملے نے دغا کیا. اب ایک بندہ آفیشلی کہہ رہا ہے ہماری جگ ہنسائی تو جو ہوئی پوری دنیا میں
کہ پاکستان کے یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں, پاکستان میں یہ سلسلہ ہے, یہ حکومت ہے, یہ نظام ہے پاکستان کا, کہ صدر پاکستان تک محفوظ نہیں ہے, اس کو بھی چیٹ کر دیتا ہے اس کا عملہ. اس کا اوور آل ایز اے نیشن ہمیں ایز اے چیٹر باہر دیکھا, سمجھا اور جانا جائے گا, پہچانا جائے گا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم اپنے صدر پاکستان کو, ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر بیٹھے ہوئے بندے کو بھی ہم چیٹ کرنے سے باز نہیں آتے, ہم اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. ایک تو یہ تاثر ہوا. دوسری بات, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پاکستان کے قومی مفاد میں, اجتماعی قومی مفاد میں اس بل کو نہیں سمجھتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے غیر مؤثر کرنا ہے, اسے مؤثر نہیں ہونا چاہیے, اس سے نقصان ہوگا. ایک بندہ بول کے کہہ رہا ہے, اس کا مطلب ہے صدر کی رضامندی تو نہیں ہے. صدر کے پاس بل پیش کیوں کیے جاتے تھے؟ رضامندی کے لیے. رضامندی کے لیے وہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ رضامند نہیں ہوں. اس کے بعد اب اس قانون کی اصل روح تو ختم ہو گئی. ہاں, لاجسٹیکلی کہاں گیا, کس کے پاس گیا, کیسے گیا, کیوں نہیں گیا, کس کے آفس میں رکا ہوا ہے, یہ آپ ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں. آفیشیل جو اصل روح ہے پریزیڈنٹ کے پاس بھیجنے کی, وہ روح تو اس وقت ختم ہو گئی جب پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے غیر مؤثر بنانے کا کہہ دیا تھا, کیونکہ یہ قوم کے اجتماعی مفاد میں نہیں ہے. یہ بل, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی اور آرمی ایکٹ بھی, یہ دونوں نہیں ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہو, قوم کے مفاد میں ہو, ملک کے مفاد میں ہو. جب اس نے کہہ دیا, اس کی اتھارٹی ہے, وہ یس کرے نو کرے, اس نے نو کر دیا, قانون تو نہیں بننا چاہیے. لیکن ہماری وزارت قانون نے پھرتی دکھائی اور اس میں لکھا کہ ڈیمز ٹو, کہ لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے. بھائی آپ کو لگ رہا ہے وہ زندہ موجود ہے صدر پاکستان, اس وقت موجود ہے صدر پاکستان, وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کے اجتماعی فائدے کے لیے نہیں ہے یہ قانون. تو پھر آپ نوٹیفیکیشن کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ نوٹیفیکیشن بھی نل اینڈ وائڈ ہوگا, انشاءاللہ ہوگا جب سپریم کورٹ میں اسے ڈسکس کیا جائے گا. پھر ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر اس میں واپس پہنچ گیا ہے. ادھر سے بریگیڈیئر وقار صاحب کہہ رہے ہیں, جو بریگیڈیئر شہریار, اور بریگیڈیئر شہریار تو ان کے ملٹری سیکرٹری تھے, وقار جو پرنسپل سیکرٹری تھے صدر پاکستان کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک صدر پاکستان کے پاس ہے. اور وقار صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں سپریم کورٹ میں اگر مجھے بلایا گیا تو میں وہاں آ کے بھی پوری حقائق بتاؤں گا کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. تو آفیشیلی اب کسی کو نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر اس میں واپس پہنچ گیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان ایوان صدر میں موجود ہے ابھی تک. اس کا مطلب ہے اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے, بہت شکریہ. مگر لیٹ کیوں گیا ہے, روکا ہے تو کس نے روکا ہے, بالکل اس وقت فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن کیوں کہ ہمارے ہاں اس وقت ڈنڈا چل رہا ہے, ہر کوئی ڈنڈا ڈولی کے چکر میں ہے. اصل ڈولی جو ہماری لٹکی ہوئی ہے, جو ابھی بٹگرام میں الائی جو گاؤں ہے وہاں جو ہماری کل لٹکی ہوئی تھی, اس ڈولی میں وہ 7 بچے اور ایک ٹیچر نہیں لٹکی ہوئی تھی. ایکچولی ہم پوری قوم لٹکے ہوئے ہیں پچھلے 16 ماہ سے. ہمیں کسی ایک طرف ہمیں ہانکا نہیں جا رہا, ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ ہم نے کل کرنا کیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو انڈسٹری کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری جو کامرس کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری یوتھ کا نقصان ہو رہا ہے, ہماری برین ڈرین جو ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہماری اس وقت اسلام آباد میں کوئی 150-200 ایمبیسیز ہیں. وہاں سے جو یورپین کنٹری کی ایمبیسیز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فارم ختم ہو گئے ہیں, ہم لوگوں کو گائیڈ کر کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا انہیں بتانے کے لیے کہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں ویزا فارم ہے وہ فل کر کے ہمیں بھیج دیں. ہمارے پاس پیپر فارم اویلیبل نہیں ہے مزید, ہم مزید پرنٹ نہیں کر سکتے. ہماری یوتھ وہاں, آپ ابھی پاکستان میں کال کریں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو, ہم اوورسیز پاکستانی جب بھی کرتے ہیں تو آگے سے ہر بندہ یہی پوچھتا ہے کہ ہم کینیڈا کیسے جا سکتے ہیں, ہم یورپ کیسے جا سکتے ہیں, ہم امریکہ کیسے پہنچ سکتے ہیں, ہم آسٹریلیا کیسے پہنچ سکتے ہیں. یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں, یہ جو کہتے ہیں ہر کام کا کوئی ایک تو مین ہوتا ہے, پھر بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. یہ جو بائی پروڈکٹس میں ہمارے جو لاسز ہو رہے ہیں, یہ ہمارے اصل لاسز ہیں جس پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میری 3 سال کی چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ میرا جو ہے وہ 3 سال چلے اور اس کے بعد پھر مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن ملے. ہمارے آرمی چیف صاحب کے, ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا 1 مہینہ خیر خرید سے گزر جائے, میری پہلے کافی بدنامی ہو چکی ہے, مزید نہ ہو, میری پینشن افیکٹ نہ ہو, میرے جو کمیوٹیشن کے پیسے مجھے ملنے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو, میرے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی بات نہ کرے, میرے اکاؤنٹس کہاں کیسے کتنے میرے ایسٹس میں نے بنائے اس دوران اس کی کوئی بات نہ کرے. ہر بندہ اپنی ذات کی سے باہر نکل کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نکل کر سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک ہماری اسی طرح جگہ سائی ہوتی رہے گی. جی بہت شکریہ فیاض بھائی. یقیناً ہم دوسری سائڈ کو بھی کور کرنا چاہتے ہیں. صدر مملکت نے اپنے پرسنل سیکرٹری وقار احمد صاحب کو ان کی سروسز کو اسٹیبلشمنٹ کو واپس کر دیا ہے, مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوٹ اینڈ کوٹس میں
ذرائع کا دعویٰ ہے could be whoever کہ صدر مملکت نے اپنے پرسنل سیکرٹری وقار احمد سے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ بلز کے معاملے پر ان کی پارٹی پی ٹی آئی کا ان پر بہت دباؤ ہے، ابھی وہ خاموش ہو جائیں. مگر وقار احمد جب نہیں خاموش ہوئے تو یہ سارا کا سارا معاملہ باہر آ گیا. مگر اب وقار احمد چاہتے تھے کہ ان کی سروسز کو واپس نہ کیا جائے. ان کی بیٹی کی شادی ہے اگلے مہینے، اور یہ بڑی مطلب مزید کنفیوژن پیدا ہو گیا اس کے بارے میں. تو نہیں، صدر پاکستان کی جتنی غلطی ہے وہ اتنی ہے ان کی کہ انہیں بالکل پوسٹ مین کا رول ادا کرنا چاہیے تھا، انہیں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے سٹاف پہ، انہیں خود وہ فائل اٹھانی چاہیے تھی، روڈ کراس کرتے، وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں جاتے، واپس وہاں پہ اسپیکر کا آفس کھلا ہوتا ہے، اسمبلی نہ بھی ہو تو اگلی اسمبلی الیکٹ ہونے تک پارلیمنٹ سیکریٹریٹ کام کر رہا ہے، نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ، وہاں جاتے اور وہاں جا کے خود ڈسپیچ رائٹر کے طور پر، نائب قاصد کے طور پر اور ایک پوسٹ مین کے طور پر خود جا کے انہیں واپس کرتے اور کہتے یہ ریسیو کریں، سائن کریں مجھے. کیا یہ صدر پاکستان نے کرنا تھا؟ یہ غلطی ہے صدر پاکستان کی. وہ پوسٹ مین کیوں نہیں بنا؟ وہ صدر پاکستان بن کے کیوں بیٹھ گیا ہے؟ اسپیشلی ان سازشوں کے ماحول میں انہیں سازشیں سمجھنی چاہیے تھیں، اور اگر وہ کسی سازش کا شکار ہو رہے تھے، انہیں جب کہا گیا کہ یہ خبریں ٹی وی پہ غلط چل رہی ہیں تو انہیں اسی وقت سٹیٹمنٹ دے دینی چاہیے تھی. انہیں اپنے اس عملے پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب انہیں کہا گیا کہ یہ ٹیلی ویژن پر خبریں چل رہی ہیں تو صدر پاکستان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ سر یہ ٹیلی ویژن چینل والے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. انہیں اسی وقت ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے، اور انہیں چاہیے تھا وہ اسی وقت جو ہے میڈیا والوں کو بلا کے اپنی پریس کانفرنس کرتے، اسٹیٹمنٹ دیتے، یا جو ٹویٹ انہوں نے 2 دن بعد کیا وہ اسی دن انہیں کر دینا چاہیے تھا اور واضح کر دینا چاہیے تھا کہ میں ایسے ایگری نہیں کرتا. ایک بات. دوسری بات، جب ان کے پاس انیشلی یہ آیا تھا شروع میں تو انہیں 10 دن رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ دوسرے دن ہی واپس کر دیتے، معاملہ کلیئر ہو جاتا، پہنچ جاتا، یقین ہو جاتا کہ ہاں واقعی وہ چلا گیا ہے. صدر صاحب نے پتہ نہیں روایتی سستی کی ہے یا وہ اپنے ان سے جو لا کے ایکسپرٹ تھے ان سے مشورہ لیتے رہے ہیں، اس مشورے میں لیٹ ہو گئے ہیں، یا وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. صدر صاحب کو ذمہ داری زیادہ بڑھ کے ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ ڈسپیچ رائڈر بن جاتے یا پوسٹ مین بن جاتے، یہ تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں فالو اپ ضرور کرنا چاہیے تھا اور 10 دن رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، دوسرے تیسرے چوتھے دن واپس کر دیتے تاکہ اگر کوئی پرابلم ہوتا بھی پھر بھی ان کے پاس 4-6 دن ہوتے. لیکن اس سب سے ہٹ کے جب صدر پاکستان، موجودہ صدر پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو اتفاق کرنے اور اتفاق نہ کرنے کے لیے ہی کوئی بل ان کے پاس جاتا ہے نا. وہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے، اور ساتھ یہ معذرت کہہ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے کہ جس بندے کو یہ نقصان ہوگا میں اس سے معافی مانگتا ہوں. اب صدر پاکستان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے یہ تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید صدر پاکستان اسے ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور انہیں یقین ہو چکا ہے کہ سزا ملے گی. ایسا انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس پہ نہ کوئی قانون بن سکتا ہے، نہ کسی کو سزا ہو سکتی ہے. اگر کسی کو کوئی شک ہے تو کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چلے جائیں، وہاں بات کر لیتے ہیں. تو یہ سٹینڈ انہیں لینا چاہیے تھا. ان کا اتنا قصور ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ اس پہ جس کو بھی سزا ہوگی میں اسے معافی مانگتا ہوں اور اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ان کی کمزوری تھی. صدر صاحب کی جہاں جہاں کمزوریاں ہیں بالکل ہیں، لیکن اصل معاملے کی روح یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے نے ریجیکٹ کر دیا تو ریجیکٹ ہو گیا. اب وہ درمیان کا جو لاجسٹیکل پرابلم ہے وہ تو ہمارے سسٹم کا پرابلم ہے نا. ہمارے تو بندے کمپرومائز ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جس دن عمران خان کو سزا ہونی تھی، خواجہ حارث صاحب ان کے وکیل اور ان کا اسسٹنٹ کہیں کاپی لینے گئے ہیں تو وہ وہاں سے انہیں اغوا کر لیا گیا. 3 گھنٹے بعد ان کا سٹاف وہاں سے برآمد ہوا ہے. شعیب شاہین جو ایڈوکیٹ تھے، دوسرے ایڈوکیٹ، ان کا سٹاف انہوں نے دوڑایا کہ آپ جاؤ فلاں جگہ سے فلاں کاپی لے آؤ، بندہ واپس نہیں آ رہا. وہ بندہ بھی غائب ہو گیا اور اسی وجہ سے خواجہ حارث صاحب دن کو 12:30 بجے پہنچے اور 12 بجے ہمایوں دلاور صاحب نے ٹائم دیا ہوا تو انہوں نے 12:15 پہ فیصلہ سنا دیا اور ٹکٹ لی اور لندن چلے گئے. تو پھر غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کوئی بندہ ان کی مرضی منشا کے خلاف نہ ادھر دیکھ سکتا ہے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے. آپ میڈیا کی ہمارے کی حالت دیکھ لیں. وہاں پاکستان میں میڈیا کا صرف وہ بندہ بول سکتا ہے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس وقت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ وہ بول سکتا ہے. اگر بولتا ہے تو اس کی آواز دبا دی جاتی ہے، اس کا کوئی پروگرام آنے نہیں جاتا، اس کی کوئی ٹویٹ نہیں چل سکتی، اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں چل سکتا. وہ کہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں باعزت انسان کے طور پر موو اراؤنڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت اسے اٹھا لیا جائے، اسے نہیں تو اس کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے، اس کے دوستوں کو، ملنے ملانے والوں کو اٹھا دیا جائے. اصل میں تو پورا سسٹم ہمارا یرغمال بنا ہوا ہے، اور اس یرغمالی کے دوران ہمارا جو ادروائز نقصان ہو رہا ہے اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. اور ہم اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں.
میرا کیونکہ ٹیلی فون نمبر آن ایئر ہوتا ہے, مجھے اندازہ ہے, مجے پتا ہے کہ سارے دن میں لوگ کتنے مجھے ٹویٹ کرتے ہیں, کتنے ٹیکسٹ میسیجز کرتے ہیں, کتنے فون کالز کرتے ہیں, کتنے آڈیو میسیجز چھوڑتے ہیں. اور صرف اوورسیز پاکستانی نہیں, پاکستان سے لوگ دور دراز علاقوں سے عام دیہاتی عورتیں میسیجز کر کے چھوڑتی ہیں اور رو رہی ہیں اپنے میسیجز میں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اس پاکستان کا ہوگا کیا. اب ہم 9,760 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے اسلام آباد سے یا ٹورانٹو میں, ہم انہیں کیا بتائیں کیا ہو رہا ہے. ہم تو صرف یہی ٹیلی ویژن کی خبریں جو کہیں سے ادھر ادھر سے مل جاتی ہیں, کچھ ویلاگز یا کچھ اپنے دوستوں سے کسی سے رابطہ ہو گیا, کوئی ہمت کر کے ہمارا فون سن لے, اور اگر ہمارے ساتھ فون پہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کریں تو وہ دوست کہتے ہیں کہ بھائی محتاط رہا کرو, ہمارے فون سارے ٹیپ ہوتے ہیں. اور واقعی اسلام آباد میں تھوڑا سا بھی کوئی انفلوئنشل, چاہے وہ میڈیا کا بندہ ہے, چاہے حکومت کا بندہ ہے, چاہے اپوزیشن کا بندہ ہے, چاہے لیگل فرٹرنیٹی کا بندہ ہے, غیر محتاط طریقے سے نہ کوئی بات کر سکتا ہے, بلکہ محتاط طریقے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. محتاط طریقے سے بھی بات کرنے سے وہ گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا. ایمان مزاری کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور ایمان مزاری کا تو اب اس حد تک لوگ اس پہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایمان مزاری کی جرت کس طرح ہوئی ہے کہ وہ اس کو رات پکڑ کے لے گئے ہیں اور صبح جب آئی ہے دوبارہ پھر اس نے وہی نعرہ لگایا ہے اور وکٹری کا نشان بنا کے نعرہ لگایا. اب اس کو, اور پھر جو پشتون تحفظ موومنٹ والے ہیں اپنے منظور پشتین صاحب, اور پھر محسن داوڑ, علی وزیر, وہ منظور اپنا پشتون تحفظ موومنٹ والے ایم این اے بھی ہو سکتے ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں, اور لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی والے نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں مشکوک ہو رہی ہیں. اور وہ جو ایک پرانا ایک فارمولہ تھا کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں ایک سیاسی, کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ امریکہ کو گالیاں دے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گالیاں دینے والا جو سینٹیمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی ہماری اپنی مرضی کا ہو. وہی فارمولہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ دار ادارے جو ہیں, ذمہ دار میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, کہ جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں انہوں نے کچھ پارٹیاں پاکستان میں ایسی رکھی ہوئی ہیں اپنے ہاتھ میں کہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اینٹی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک فیس پہ رکھے ہوئے ہیں 2 4 6 بندے کہ وہی گالیاں دیتے ہیں, لیکن وہ ناپ تول کے گالیاں دیتے ہیں, اتنی گالیاں دیتے ہیں جتنی ان کی اجازت ہوتی ہے, اتنی تنقید کرتے ہیں جتنی ان کی اجازت ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا, کلمہ حق کہتے ہیں لیکن ظالم حکمران سے پوچھ کے کہتے ہیں. تو ایمان مزاری پہ اب یہ بھی شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو وہ نعرے لگا رہی ہیں شاید وہ کہیں ملی ہوئی ہیں اور کہیں کسی کے کہنے پہ, اور شاید کوئی پتہ نہیں وہ آنے والے دنوں میں وہ ہماری دوسری ملالہ بن جائیں, کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں وہ ایک نئی لیڈرشپ بن کے سامنے آئیں, کوئی پتہ نہیں ان پہ کام شروع کر دیا گیا ہو اور انہیں شاید ہماری مین سٹریم پالیٹکس میں لے کے آنا ہو, کچھ پتہ نہیں. پاکستان میں ہر بندہ ہر دوسرے بندے پہ شک کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ پاکستان کا اوور آل جو ہمارا ایک ماحول بن گیا ہے وہ اس طرح کا بن گیا ہے جیسے کوئی وہاں ایجنسیز حرکت میں ہیں اور مختلف ایجنسیز کے ریس لگی ہوئی ہے. ایجنسیز ہی لوگوں کو روزانہ اٹھنے کا, سونے کا, جاگنے کا بتاتی ہیں کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے. اور اس کی بڑی اگزامپل ہمارے اس وقت کے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں کہ وہ ابھی تک اپنی کیبنٹ کا باقاعدہ اجلاس نہیں کر سکے تھے. اب کل انہوں نے اجلاس بلایا ہوا ہے, دیکھیں اس میں کیا آئٹم ایجنڈا پیش ہوتے ہیں اور کس طرح آگے بڑھتے ہیں. لیکن ان کی پہلی سپیچ سے لے کر اب تک جتنی ان کی مووز تھیں صاف لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ انسٹرکشن لے کے چلتے ہیں ڈیلی کے حساب سے کہ آج میں نے کیا کرنا ہے, کل کیا کرنا ہے اور پرسوں کیا کرنا ہے. انہیں ڈے ٹو ڈے افیئرز کی ڈیلی بریفنگ ہوتی ہے اور ڈیلی اس کے مطابق وہ ایک ایک قدم پھونک کے رکھتے ہیں. جی بہت شکریہ فیاض بھائی, ٹائم ہمیں اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر آپ سے بات ہوگی اور لیٹسٹ صورتحال کے بارے میں ہم بات کریں گے, کیونکہ ہمارا ایک انٹرویو ہمارا منتظر ہے جو اسپانسر کا ہے اور انہی اسپانسرز کے توسط سے یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پلیز اف یو وان اے بزنس گیو اس اے چانس ٹو ایڈورٹائز یور بزنس. اینڈ وہ کہتے ہیں نا چسکے اور مزے لینے تو بڑے آسان ہیں. وی وانٹ یو بیکم پارٹ اینڈ پارسل ٹو دا پروگرام, اور آپ اسپانسرز کے تعاون سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. جناب فیاض ویلانہ صاحب بڑا بے لاگ تبصرہ پیش کرتے ہیں اور حالات سے باخبر کرتے ہیں. شکریہ فیاض بھائی آپ کی موجودگی کا, اور انشاءاللہ آپ سے تھرسڈے کو پھر بات ہوگی. ان کیس کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وی کین کال یو ٹمورو. تھینک یو. اجازت دیجیے گا. جناب فیاض ویلانہ سے ہم نے اپنی بات کرائی.